معراج کا سبب کیا تھا، اس کی کچھ اسباب بھی بیان کیے علماء نے؟ علماء کرام نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، جیسے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح کے اندر اس پر بڑا تفصیل سے کلام کیا ہے عمدۃ القاری میں، اور اس کے علاوہ جو سیرت کی کتابیں لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی بڑی خوبصورت چیزیں بیان کی ہیں۔ کچھ یوں کہہ لے کہ اہل علم نے بیان کی ہیں، کچھ اہل محبت نے بیان کی ہیں، دونوں کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ اہل محبت کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کل کائنات کا مالک بنایا۔ کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بڑی کثرت کے ساتھ عطا فرما دیا۔ اب وہ کثرت کے ساتھ کیا عطا فرمایا کہ اس کی تفسیر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی، مجھے جنت کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ تو یوں ایک اس قدر وسیع عطاؤں کا سلسلہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا، اور کیوں نہ ہو کہ رب فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب تمہارے اوپر اللہ کا فضل بڑا عظیم ہے۔ یہ دنیا تمام کی تمام اپنی وسعتوں اور اپنی پہنائیوں اور اپنی آفاقیت کے ساتھ رب فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کا سارا ساز و سامان تھوڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو رب کا فضل ہے تو رب فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پہ جو اللہ کا فضل ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ جو لفظ کوثر ہے یہ اس عظیم سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ لفظ عظیم جو ہے یہ عربی کے اعتبار سے ایک نارمل صیغہ ہے، لیکن جو لفظ کوثر ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کثرت در کثرت در کثرت در کثرت در کثرت، یا ہم اپنی زبان میں کہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا تو اب اس کا مشاہدہ کروانے کے لیے کہ اے محبوب جو تمہاری سلطنت ہے ذرا اس کی سیر بھی کر لو، جو آپ کی حکومت ہے ذرا اس کی سیر بھی کر لے۔ تو سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا، مخلوق کی جملہ بادشاہت کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمرانی ہے، جو آپ کی سلطنت ہے، جو آپ کا اقتدار ہے، جو آپ کا اختیار ہے، تو اس کا مشاہدہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کروائی۔ تو یہ اہل محبت کے اعتبار سے اس کی تعبیر ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں جو دوسری تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ نہایت برا تھا، جو آپ پہ ظلم کیا، آپ کی نالین مبارکین خون سے بھر گئی، آپ کا بدن اطہر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس پہ رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے۔ اس کے ساتھ جو کفار مکہ کا رویہ تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ ان کی طرف سے بھی مسلسل ریشہ دوانیاں اور سختیاں اور شدتیں اور صحابہ کرام کو تکالیف اور نبی پاک علیہ السلام کو تکالیف۔ تیسری طرف یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ جو ہر مقام پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھی بات اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے زیادہ حمایت تھی وہ ابو طالب کی طرف سے تھی، جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے، اور ان کا انتقال بھی اسی سال میں ہو گیا۔ تو یہ بہت سے ایسے واقعات جمع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب اطہر غمگین تھا، اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ یہ غم کا سال تھا نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا غم زدہ ہونا یہ رب کو منظور نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس شے کو چاہتے تھے رب عطا فرما دیتا تھا، آپ جس بات کی خواہش کرتے تھے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے مسلم شریف کی، فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبولیت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ
ایک جگہ پر بڑا خوبصورت اس کا جو ہے وہ منظر بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کا قلب اطہر غمگین تھا، تو آپ کے مبارک دل کو خوشی پہنچانے کے لیے اور آپ کے اس غم کے ازالے کے لیے اور آپ کے اس رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو اس قدر عظیم سیر کروائی کہ جس سے آپ کا قلب اطہر کھل اٹھا۔ اور اس میں جو بطور خاص غم کے ازالے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ غم کے ازالے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو اس کی سب سے محبوب ترین شے ہے اسے ملا دیا جائے۔ آپ کسی آدمی کو کچھ کھانے کو دے دیں، کوئی یا سیر کروا دیں یا کچھ بھی دے دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن اگر اس کی محبوب ترین ہستی اسے مل جائے اور اس سے شرف ملاقات حاصل ہو جائے اور شرف تکلم مل جائے تو اس سے بڑھ کر غم کو دور کرنے والی کوئی شے نہیں ہوتی، جسے کہا جاتا ہے لقاء الخلیل شفاء العلیل۔ واہ 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 واہ، کیا دوبارہ ہوسا لقاء الخلیل شفاء العلیل، کہ دوست کی ملاقات بیمار کی شفا ہوتی ہے۔ تو دل اگر غم زدہ ہو تو پیارے سے ملا دیا جائے، دوست سے ملا دیا جائے۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، گہرا دوست جو بالکل ون اینڈ اونلی ہوتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اے ابو بکر، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو تجھے بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خلیل اللہ کی ذات ہے، اور لقاء الخلیل شفاء العلیل۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غموں اور ان تکلیفوں اور ان یادوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شے تھی وہ رب العالمین سے ملاقات تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، وہ خدا سے باتیں تھیں، وہ اللہ کے قرب تک پہنچنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرما کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سارے غم جو ہیں وہ دور کر دی۔